الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کی شان و شوکت کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم قسط وائز کئی اقساط پر مبنی ماہ رمضان کے فضائل، روزے کے فضائل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آج کی پہلے حصے میں گفتگو کی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ روزے دار اپنے بستر پہ لیٹا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ فارن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ نائٹ کو کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں اور روزہ رکھ کے وہ سو جاتے ہیں، تو یہ روزہ رکھ کے سو جانا بھی عبادت ہے۔ کتنی کمال ہے دین اسلام میں، کتنا جمال ہے، کتنا اللہ کی رضا ہے اس پیارے مہینے میں۔ واقعی یہ رحمت والا، مغفرت والا، بخشش والا مہینہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزے دار کی خاموشی، اللہ رب العالمین فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ فرشتے روزے دار کا چپ رہنا اس کی تسبیح میں شامل کر دو۔ یعنی روزے دار بظاہر خاموش ہے لیکن اس کی تسبیح میں اس کی خاموشی کو شامل کر لو، گویا کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں، جس کی خاموشی تسبیح بن جاتی ہے، جو روزے دار خود تسبیح پڑھ رہا ہے، جو روزے دار تراویح پڑھ رہا ہے، اور در مختار اور بار شریعت میں بھی ہے کہ قرآن مجید سننا قرآن مجید پڑھنے سے اور نوافل پڑھنے سے زیادہ فضیلت اور درجہ رکھتا ہے۔ جو احباب ان دنوں تراویح کی صورت میں قرآن سن رہے ہیں، پھر نوافل کی صورت میں سن رہے ہیں، پھر نوافل فرض کے درجات پہ پہنچ چکے ہیں، پھر ماہ رمضان کی عظمت بھری روشن راتیں، مبارک دن، ماہ رمضان کی عظمتیں، قرآن مجید کی عظمتیں، سماعت کی برکتیں، یہ ساری آپ اکٹھی کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ کیا کیا اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ کی برکات اور حسنات اتر رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزے دار، ہر روزے دار کے عمل کے ثواب کو 2 چند کر دیا جاتا ہے، یعنی بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندیاں کچھ ارشاد فرمایا کہ روزہ بندے کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح صحابہ تمہارے لیے، تم مجاہد ہو تو تمہارے سامنے جب ڈھال بن جاتی ہے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح روزہ ڈھال بن جائے گا قیامت کے دن کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس روزے کو ڈھال بن جاتا ہے لیکن جھوٹ اور غیبت سے اس ڈھال کو پھاڑ نہ دو، اس ڈھال کو ختم نہ کر دو، بلکہ اس ڈھال کا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، پچھلی حدیث جناب ابو ہریرہ سے طبرانی میں آئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح روزے کی حالت میں اٹھے اسے چاہیے جہالت کا مظاہرہ نہ فرمائے، بلکہ
جو کوئی اس کے ساتھ جہالت اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا چاہے تو یہ کہہ دے بھائی میں روزے دار ہوں، میں اس طرح کی بات نہ سن سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، آئی ایم ویری سوری، یعنی معذرت کر لے، بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، جو بھی بات ہے میں معذرت چاہتا ہوں، میں سر جھکا لیتا ہوں۔ روزے کی عظمت کے پیش نظر، روزے کے تقدس کے پیش نظر، اگر وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی شور و غل سے بچنے کے لیے، روزے کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے اپنا سر جھکا لیتا ہے حق ہونے کے باوجود بھی، تو اللہ اسے بڑی شان عطا کرے گا، بڑی عظمتیں عطا کرے گا۔ مالک کے حضور دعا ہے اللہ پر ہمارے آج کے پہلے درس کو قبول فرمائے۔